الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. سارے سورہ الحشر کی آیات میں نے 21 تا 24 آخری 4 آیات تلاوت کی ہیں. ترجمانی دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. پہلی آیت میں قرآن کی عظمت کے بارے میں بات ہے. اگلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے بات ہے. فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے نہایت پاک، سب عیبوں سے پاک صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا. پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں. وہی اللہ پیدا کرنے والا ہے، وجود بخشنے والا ہے اور صورت بنانے والا ہے. اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہیں. ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو پہلی آیت میں قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر پہاڑ جو اتنے بڑے اور سخت ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، ان پر بھی قرآن نازل ہوتا، ان کو یہ احساس ہوتا کہ یہ کس ہستی کا میسیج ہے اور یہ میسیج میں نے سن کے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کے لیے جواب دہی بھی میری ہونی ہے. تو اتنا سخت پہاڑ پتھر بھی ریزے ریزہ ہو جاتا، دب جاتا. انسان کی بے حسی پر تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انسان بے حس رہتا ہے، اللہ کا کلام سنتا ہے، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ دیکھتے نہیں کہ کون مجھے میسیج دے رہا ہے، اس میسیج کو میں سمجھوں، عمل کروں، ورنہ میری جواب دہی ہوگی. اس کو احساس ہی نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو بھی پہاڑ جو ہے ہمارے عام انسان کی نظر میں جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کی مثالیں دیتے ہیں. چونکہ قرآن سب انسانوں کے لیے ہے تو وہ ان پڑھ بھی جانتا ہے کہ پہاڑ بہت بڑا ہے، بڑا سخت ہے. تو قرآن میں اکثر مثالیں اتنی سادہ ہوتی ہیں کہ وہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے. کہیں چیونٹی کی مثال ہوگی، کہیں رزق میں اضافے کی ہوگی تو یہ ایک دانے کو بوتے ہو تو بالیں نکلتی ہیں، پھر 100 دانے نکل آتے ہیں، اضافہ ہوتا ہے. تو یہاں یہ مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ قرآن جو ہے، قرآن کے متعلق 2 قسم کی آیات قرآن میں آتی ہیں. کچھ میں اس کی افادیت بتائی ہوتی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اور بعض جگہ اس کی عظمت بتائی ہوتی ہے. افادیت کے لحاظ سے ہم نے پہلے سورہ یونس میں پڑھی تھی 2 آیات 57-58 کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. کیا انسانوں تمہاری طرف یہ ایک موعظت مطلب بعض نصیحت آ گئی ہے. شفاء لما فی الصدور ہے، یہ سینوں کے امراض کی شفا ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے تمام لوگوں کے لیے عالمین. اور فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے. فبذالک فلیفرحوا، اس پر تم خوشیاں مناؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا خوشیاں منانی ہے تو اس نعمت میں مناؤ. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بھیجی ہوئی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جس پر یہ عمل کر کے دنیا میں اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے. اس کی بے حسی کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ میں نے اتنا اچھا میسیج ان کی طرف بھیجا ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. اکثر انسان اس پر توجہ نہیں دیتے. مسلمانوں میں سے بھی 2 ارب مسلمانوں میں سے چند ہی کروڑ ہوں گے جو پڑھتے ہیں. ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں دن میں اور ہزاروں لوگوں کے میسیج آتے ہیں تو ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں
کہ اس نے کیا میسیج بھیجا، کسی دوست کا، کسی بڑے باس کا، یا ہم ملازم ہے اس کے چیف ایگزیکٹو کا ہو تو ہم بڑے غور سے پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے میسیج کے بعض اوقات ہم کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے کون سا کوئی کام کی بات بتائی ہوگی، یہ توجہ نہیں دیتے کہ اللہ ہی کی کام سب سے کام کی بات ہے، لیکن ہمارے رویے یہ ہیں کہ ہم اکثر تو اللہ تعالیٰ اس پر توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ تو اتنا زبردست بیان ہے کہ یہ اس کا احساس ہوتا یہ پہاڑوں میں بھی کہ یہ کتنی بڑی ہستی کا کلام ہے، کیونکہ اللہ کی ہستی کا ہم کیا، اللہ کی جو صفات ہیں، عظمت ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، تو اسی اللہ کا یہ کلام ہے، اسی کا یہ میسیج ہے۔ اللہ کے کلام کے حوالے سے ہم ہم نے سب نے پڑھا ہے، ایسے موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے اللہ سے کلام کرنے، تو ان کو خواہش آئی کہ چلو اللہ کو دیکھیں، تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا، تو انہوں نے اس سورہ اعراف میں یہ آیات ہیں کہ انہوں نے کہا ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ تو اپنا جلوہ دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا کہا، قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ وہ کہا کہ ولاکن انظر الی الجبل، تم پہاڑ کی طرف دیکھو، میں پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، تو اگر پہاڑ نے وہ تجلی میری برداشت کر لی تو پھر تم بھی ہمت کرنا کہ پھر تمہارے اوپر تجلی ڈالتا ہوں، تو مجھے بھی دیکھنے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر تجلی ڈالی، پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پھر اگر تم پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو پھر تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی، فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کہاں ڈالی، پہاڑ کے اوپر، کیا ہوا، جعلہ دکا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پلخچے ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کرشر میں پتھر ڈالتے ہیں تو بالکل بجری ہاف ڈاؤن کی نکل رہی ہوتی ہے، تو وہ پہاڑ بھی بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، برداشت نہیں کر سکا۔ موسیٰ علیہ السلام کی کیا ہوا، وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اتنے بڑے جلیل القدر نبی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تجلی کتاب پہاڑ پہ پڑی، وہ اس کتاب نہیں لا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو مثال دی ہی نہیں جا سکتی نا۔ اللہ پاک نے کہا تھا نا کہ یہ کتاب نیست چیزیں دیگر رست، اسی طرح قرآن کی بھی مثال نہیں دی جا سکتی، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ اور کتاب ہے، یہ بھی ایک کتاب ہے، چلو اس کو بھی ایسی پڑھ لو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ آپ سے مخاطب ہوتا ہے۔ اس وقت آیات کوئی اور پڑھ رہا ہوتا ہے حافظ قاری، لیکن اصل میں کلام کس کا ہوتا ہے، اللہ کا ہوتا ہے، مالک کائنات کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جیسی کوئی مثال نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال کہیں کمپیئر نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ استویٰ علی العرش ہے آسمان پر، لیکن کس طرح ہے وہ اس کے بارے میں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، بس ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ وہ استویٰ علی العرش ہے تو ہم نے مان لیا کہ وہ ہے، کیسے ہے، کیا اس کی حیت ہے۔ اسی طرح پتہ ہے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے ذرے پہ بھی اس کا کنٹرول ہے، کوئی ذرہ بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا، ہر ذرہ حرکت تو کر رہے ہیں نا، الیکٹران، پروٹون، چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کنٹرول میں ہے۔ اسی طرح قرآن بھی جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ بھی بے مثال ہے، اس کو بھی آپ کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اسی نے اس کا کہا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ پر بھی پڑھے یہ تو وہ بھی اس احساس سے کہ کون مجھ سے مخاطب ہے، حکم دے رہا ہے، اس حکم کو میں نے ماننا بھی ہے، نہ مانا تو جواب دہی بھی ہوگی، مر کے بھی ختم ہو کے بھی اسی کے پاس جانا ہے، اس سے بچ کے میں کہیں جا بھی نہیں سکتا، اس زندگی میں بھی بعد میں بھی، تو اس کے کلام کو تو مجھے بہت توجہ سے سننا چاہیے، احساس ہو تو انسان کی آنکھوں میں بھی، لیکن انسان جو ہے وہ بے حس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس کو بتایا گیا ہے کہ اس نے وہاں اکیلے اکیلے جواب دینا ہے۔ اللہ پوچھے کہ میرا میسیج آیا تھا تم نے کیا کیا تھا، اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر ایک اکیلا تم میں سے اکیلا اکیلا میرے سامنے پیش ہوگا، اور میں اسے ڈائریکٹ پوچھوں گا، یہ نہیں کہے گا سارے یہ کر رہے تھے، سارے تم نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں نعمتیں دیں، تمہارے پاس اپنا میسیج بھیجا کہ اس کے مطابق زندگی گزارو، تم نے اس میسیج کے ساتھ تمہارا رویہ کیا تھا، تمہارا کچھ احساس چینج ہوتا تھا، تبدیلی آتی تھی، یا تم بس پڑھا نہ پڑھا، سنا نہ سنا، جیسی کوئی عام بات سنی تو کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میرے کلام کو بھی تم ایسے ہی پڑھ لیتے تھے، کوئی متاثر نہیں ہوتے تھے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس جب ہی ہوگا کہ اس کے کلام کی عظمت کا احساس کرے بندہ نا. کلام میں اثر ہوتا ہے. کس کا شعر ہے نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم نازک بے اثر. اس کا ہے کہ بات میں اثر ہوتا ہے. ایک ہی بات کہتے ہیں نا، اسے دل چیر کے رکھ دیا اور اسے میرے تھوڑی سی بات کی بہت بندہ خوش ہو گیا، ذرا سی بات کی تو بندہ، تو بات میں اثر ہوتا ہے اگر وہ غور سے بندہ سنے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو انسان سنگ دل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. پرانی قوموں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب انہوں نے میرے کتابیں بھیجی، انبیاء کی دعوت بھیجی، وہ انہوں نے اس کی طرف توجہ چھوڑ دی، کتاب کی باتوں پر بھی عمل چھوڑ دیا، تو ان کے دل سخت ہوتے گئے. کتنے سخت کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ، نہ صرف پتھر کے مطابق بلکہ وہ اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ سخت. اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ پتھروں میں سے تو دریا نکل آتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پہاڑوں میں سے دریا نکل آتے ہیں، نہریں نکل آتی ہیں. اور فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. کچھ پتھر جو ہیں ان سے پانی نکل آتا ہے، چشمے نکل آتے ہیں، پتھروں سے نکل آتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. کچھ پتھر اللہ کی خشیت سے لڑک جاتے ہیں. ہم جاتے ہیں نا پہاڑی علاقوں میں، لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ پتھر تو ہل جاتے ہیں، لیکن تم اتنے بے حص ہو گئے ہو کہ تم نہیں ہلتے. ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، تمہیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا کلام ہے، میں پڑھوں سنوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ زمر میں آتا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. یعنی جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے. اللہ کا ذکر سب سے یہی ہے، اللہ کا کلام ہے، کنفرم یہی ہے. تو فرمایا کہ یہ گمراہی میں کھلی گمراہی میں، ضلال مبین. مبین کھلی کی بات کو کہتے ہیں، ضلال گمراہی کو کہتے ہیں، اندھیرے کو. اللہ کہتے ہیں جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جن پر میرے کلام کا کوئی اثر نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، تو وہ کھلی گمراہی میں ہے. کئی جگہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس سے پچھلے ہم نے پڑھا تھا شاید، اس کا آپ بتا رہے ہیں سورہ حدید کی کہ الم یأن للذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور حق کے آگے جھک جائیں جو کہ نازل ہو چکا ہے. ایک کسی ان کا واقعہ ہے جو کہ بڑے کیا ولی ہوتے ہیں، وہ پہلے ڈاکو تھے. ایک دفعہ کسی گھر میں ڈاکہ مارنے گئے تو وہ چھت میں سے کچھ رہا تھا، انہوں نے جھانک کے دیکھوں کہ لوگ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو نیچے کوئی صاحب تلاوت کر رہے تھے. اس گھر والے یہی والی آیت پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے وہ آیت سنی تو چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ میرا کلام سن کے تم صحیح ہو جاؤ. اور اس کے بعد پھر وہ دین کی طرف اتنا آیا کہ بڑے معروف وہ ولی اللہ مشہور ہوئے. میرے نام اس کو یاد نہیں آ رہا. تو کلام میں اثر ہوتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نعوذ باللہ تلوار لے کے نکلے تھے کہ میں شہید کر دوں گا، لیکن وہاں جا کے جب بہن سے کلام سنا تو اثر ہو گیا، اور بعد میں آ کے وہ غلام ہو گئے، دین پر آ گئے. یہ آیت نمبر 21 میں اللہ قرآن کی عظمت کے حوالے سے باتیں تھیں. اگلی جو آیات ہیں 22 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو. اللہ کی کچھ اس اللہ کی یعنی جس کا یہ کلام ہے اس کی کچھ صفات اگلی آیات میں بتائی ہیں کہ وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. یعنی جس کی بات مانی جائے وہ صرف اللہ ہے، بلا چون چرا اس کی بات ماننے والی ہے. آپ نے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. ہمارا کلمہ بھی یہ لا الہ الا اللہ. فرمایا عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو بھی جاننے والا ہے، شہادہ کو بھی جاننے والا ہے. یہ غیب کی بات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حوالے سے کی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہمارے لیے غائب ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بھی حاضر ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز سے باخبر ہے. تم جو بھی عمل کرو، تو تم جو رویہ رکھ رہے ہو، جو عمل کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے سب علم میں ہے. تم سوچتے بھی ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. وہ الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ 6 صفات اللہ تعالیٰ کی، یہ قرآن کی واحد صورت ہے جس میں کنٹینیوسلی بغیر واؤ کے 6 صفتیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات بعض جگہ آیت الکرسی میں بہت زیادہ آتی ہیں، یہ بغیر واؤ کے اسی میں آتی ہیں.
ایک آدھ جگہ اور بھی صفات ہیں، جیسے ہم نے سورہ حدید کی پہلی آیات پڑھی تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات آئی تھیں، لیکن اس آیت میں ایک ہی آیت میں کنٹینیوسلی 6 صفات بغیر واو وقفے کے آئی ہیں کہ وہ ملک ہے، اصل بادشاہ وہی ہے. باقی کسی کو وقتی بادشاہی مل گئی، ابھی ٹرمپ صاحب امریکہ کے صدر بن گئے، 20 سال پہلے کون سا تھا پتہ نہیں کہاں ماڈی پڑی ہوگی اس کی، کبھی کوئی وقتی طور پر کوئی بن جائے، اقتدار مل جائے، کھل جائے، لیکن اصل اقتدار جو ہمیشہ رہنے والا ہے وہ اصل بادشاہ وہ اللہ ہی ہے. اس کے علاوہ کسی کو اللہ تعالیٰ عارضی طور پر کچھ اختیار دیتا ہے امتحان کے طور پر، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بن گیا ہوں. فرعون بھی کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، لیکن یہ سب عارضی چیزیں ہیں. فرعون کی باڈی وہاں پڑی ہے احرام مصر میں، مصر کے عجائب گھر میں ہم گئے تھے، دیکھا ایسی پڑی ہوئی ہے. ویسے اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، بال وال اس کے بھی اسی طرح ہے، لیکن پڑھا ہے، کہتا تھا کہ میں بڑا ہوں. جی ہاں شداد پتہ نہیں کہاں بڑے بڑے دنیا میں گزرے. سکندر نے آدھی دیکھ نہ سکا، ہاں دیکھ نہیں سکا، ایک قدم رکھا اللہ تعالیٰ نے. فرمایا وہی ملک ہے، وہی قدوس ہے، مقدس سب سے وہی ہے. السلام بھی وہی ہے، مکمل سلامتی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. وہی المؤمن ہے، امن دینے والا. مومن کا نام مطلب امن دینے والا ہوتا ہے. ہر مسلمان سے دنیا کو امن ہوتی ہے. اسلام بھی سلامتی کا دین ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا امن دینے والا اللہ ہے. تو جو اللہ کی اطاعت میں آتا ہے تو اس کو وہ ایک صفت تھوڑی سی مل لیتی ہے، وہ المؤمن ہے. ایک مومن ہوتا ہے وہ ال جو ہے نا، جب ال لگ جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتی ہے، بات معرفہ ہو جاتا ہے نا. تو اللہ کے لیے المؤمن ہے، المہیمن ہے، نگہبانی کرنے والا. ہر چیز کی نگہبانی وہی کر رہا ہے، باقی سارے گاڑ شاڑ یہ وقتی طور پہ چیزیں کچھ نہیں. اصل نگہبان وہ اللہ ہے. العزیز ہے، ہمیشہ غالب رہنے والا. بعض سے لوگ وقتی غالب ہو جاتے ہیں نا، لیکن جو ہمیشہ غالب رہنے والا ہے، عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے، عظیم الشان ہے، متکبر بھی ہے، حقیقت میں بڑا وہی ہے. سبحان اللہ عما یصفون. اور وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ. اللہ تعالیٰ کی اور صفات بھی ہم قرآن کی کچھ آیات سے لیتے ہیں. تو الروم میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اس کے مخلوق ہیں، سب اس کے تابع ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے تابع نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہو یا بڑے سے بڑی چیز ہے. فرمایا یدبر الامر من السماء والارض، آسمان اور زمین ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے. یدبر الامر. فرمایا لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور. یہ بھی سورہ الحدید میں ہم نے پڑھا تھا، پچھلی دفعہ کی آیات میں تھا کہ بادشاہ وہی ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور تمام امور جو ہیں اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یعنی فائنل جو اپروول ہوتی ہے نا ہر کام کی، وہ اللہ کے پاس ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے اپروول ہو جائے تو مخلوق بھی کام کرتی ہے، نہ اپروول ہو تو کام نہیں ہوگا آپ کا. باقی ساری دنیا کے ایک کام ہم کر دیں گے، لیکن اللہ کے اپروول نہیں ہے. اللہ کے اپروول آئے گا، آپ کو لگے کہ ناممکن کام ہے، لیکن وہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو دشمن ہی آپ کا کام کرے، کیونکہ اللہ کے اپروول ہے، وہ تو جانا ہے، جو بھی بیچ میں ذریعہ بنے گا ہو جائے گا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. فرمایا اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور جو بادشاہ ہوتے ہیں نا تو نیچے اپنے وزیر اور چھوٹے موٹے رکھتے ہیں سارے. ظاہر ملک کا جو صدر بھی ہوتا ہے اس کے بھی یہاں پہ اور لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کا اپائنٹمنٹ لیٹر ملتا ہے نا 17ویں گریڈ کا، تو ہوتا ہے ان بہاف آف پریزیڈنٹ کوئی اور سائن کر رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر کام کو خود ہی دیکھتا ہے، خود ہی اپروول دیتا ہے. اس نے اپنی بہاف پہ کوئی تو نیچے نہیں رہنے رکھے ہوئے، خود ہی اپروول دیتا ہے. وہ ہر کام کی اپروول وہیں ہوتی ہے. فرمایا فعال لما یرید، وہ جس چیز کا ارادہ کرے وہ کر گزرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. فرمایا اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے، سب اس کو جواب دے. وہ کسی سے بھی سوال کر سکتا ہے تم کیا کر رہے ہو، کوئی اس سے نہیں سوال کر سکتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا. بعض لوگ پوچھ رہے تھے اللہ نے یہ کیوں کیا ہو، کہ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اس کی جو وہ کرتا ہے رحمت سے ہی ہے. اس نے رحمت کا اپنے فرض کیا ہوا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. لیکن اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، ایسے کیوں ہوا. وہ با اختیار ہے. سورہ رعد میں ہم نے پڑھا تھا واللہ یحکم لا معقب لحکمہ.
اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس کو ریویو دوبارہ دیکھ لیں, ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دیا, چلو سپریم کورٹ میں پوچھ لیں, اسمبلی میں ڈال دیں, رول چینج کرا لیں, سینٹ میں لے جائیں, کچھ نہیں. جو اس نے کہہ دیا فیصلہ, کوئی نظر ثانی نہیں, دیٹ از فرم اینڈ فائنل. تو یہ بہت ساری صفات ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل اللہم مالک الملک, وہی ہے مالک الملک ہے, یعنی ہمیں بادشاہوں کا بادشاہ وہی ہے. جسے چاہتا ہے تو الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, جسے چاہے وہ بادشاہی دے, جسے چاہے چھین لے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت دے. بیدک الخیر, لیکن اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر. جو بھی کرتا ہے ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ آئے نہ آئے, لیکن وہ ہمیشہ بات خیر کی ہے. یعنی بعض کا تو استاد بچے کو تھوڑا سا مارتا ہے نا کہ صحیح نہیں پڑھ رہے, تو وہ تکلیف بیسیکلی اس کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. انسان کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بعض اوقات کوئی تکلیف یا کوئی ایسے ڈالتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ شاید رجوع کر کے صحیح راستے پہ آ جائے کہ میں کدھر جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سب, اگلی آیت میں بھی یہی بتایا کہ وہ اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی, وہی خالق ہے, وہی باری ہے, وہی مصور ہے. یعنی جیسے بلڈنگ بنانی ہوتی ہے نا, پہلے آرکیٹیکٹ ایک ڈیزائن کرتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ یہ میں نے 50 منزلہ بنانی ہے, اس میں ایسے روشنی کا انتظام ہوگا, ایسی کھڑکیاں ہوں گی, ایسے لفٹیں ہوں گی, ایسے سیڑھیاں ہوں گی, ایسے وینٹیلیٹر ہوں گے. پھر اس کو ڈرا کرتا ہے, پھر وہ سول انجینئر اس کی کنسٹرکشن کراتا ہے, معمار سول مستری بناتے ہیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہ سارے کام خود ہی کرتا ہے. وہی خالق ہے, وہی باری ہے, وہی مصور ہے. آئیڈیا بھی اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کہ میں نے کائنات کیسے بنانی ہے, کہاں آسمان ہوگا, کہاں سورج ہوگا, کہاں یہ گلیکسی ہوگی. سارے اللہ تعالیٰ ہی کا آئیڈیا اللہ تعالیٰ نے بنائی, اور اسی طرح عمل بھی ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے. اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, وہ سارے کام خود ہی کر لیتا ہے. فرمایا یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم, یعنی تسبیح کر رہے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے, زمین میں, سب اس کی تسبیح کرتے ہیں. طوعاً و کرہاً, ہر ایک کو وہی کرنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا. سورج کو پیدا کیا کہ تم نے یہاں پر رہنا ہے, زمین سے اتنے کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر موو کرنا ہے, تو وہ 30 نومبر کو 5 سال پہلے بھی اسی ٹائم نکلا تھا, اس ٹائم غروب ہوگا. چاند اتنے ٹائم نکلا, ایسے ہی کراچی میں اس ٹائم نکلا تھا, کینیڈا میں اس ٹائم نکلا, غروب ہوا. ساری چیزیں اسی سسٹم کے تحت چل رہی ہیں. جنہوں نے اس کو کہا کہ اپنی مرضی سے کرو تو کامیاب ہو جائے. تو کہا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا, جب سماوات اور عرض کی بات آئے تو سمجھ لو کہ دنیا کی ہر چیز آ گئی, کائنات کی پوری چیز آ گئی. وہ اس کی تسبیح کرتی ہے, یعنی جو اس کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ تسبیح ہوتی ہے. فرمایا وہ العزیز الحکیم, وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے, ہمیشہ غالب رہنے والا بھی ہے, لیکن وہ حکیم ہے کہ اس کو کب کیا فیصلہ کرنا ہے وہ حکمت سے فیصلے کرتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی نے غلطی کی فوراً سزا مل جائے, کسی نے اچھا کام کیا تو فوراً انعام مل جائے. اس کے اپنے فیصلے ہیں. جس کو مہلت دینی ہے, کوئی مہلت سے فائدہ اٹھا کے رجوع کر لیتا ہے, کوئی اور دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.